شاید کبھی خیال آتا ہو کہ میری نماز بھی چھوٹی ہے اور ہماری برائیاں اس قدر بری ہو گئی ہیں، اس قدر ہم اس معاملے میں اس قدر ہم بے حس ہو گئے ہیں، ہم گناہ کرنے کے بعد سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، خیال بھی نہیں آتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اور اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ ہمارا مسجد میں آنا، آخری عشر تک پہنچنا، اس طرح میرے پاس ایک موقع ہے، مطلب اللہ نے ہمیں ایک چانس پھر دیا ہے کہ ہم توبہ کر کے واپس آ سکتے ہیں، ہمارے پاس موقع ہے۔ اس موقع کے ساتھ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ رحمت۔ اللہ کی رحمت ایسے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کو پورا سال کبھی توفیق نہیں ہوتی مسجد میں آئیں یا قرآن پڑھیں، ہم میں سے وہ لوگ بھی قرآن بھی پڑھتے ہیں اور مسجد میں بھی آتے ہیں، تو یہ ابھی آئے تو صحیح، اور ہم پھر آتے بھی ہیں۔ اگر اس میں بھی کوئی شخص رہ جائے پھر شاید اس سے بڑی اور کوئی بدبختی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منبر پر تشریف لا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، پھر دوسری پر رکھا، پھر کہا آمین، پھر تیسری پر رکھا تو کہا آمین۔ نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد صحابہ کرام نے کیا رسول اللہ نے 3 بار آمین کہا، ہم نے کچھ اور سنا نہیں۔ فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے بوڑھے والدین کو اپنی زندگی میں پائے، ان کی خدمت نہ کر کے خدمت کر کے جنت نہ کما پائے۔ تو موقع اللہ پاک دیں کہ والدین اس کو بڑھاپے کی حالت میں میسر ہوں، وہ خدمت نہ کر پائے، اور ایسا شخص کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس پر میں نے کہا جبریل امین نے بددعا دی اور میں نے آمین کہا۔ اندازہ کر وہ نوجوان جن کو والدین میسر ہوں بڑھاپے میں، کہ والدین بوڑھے ہیں، ہم نوجوان ہیں۔ میں یہ بات بارہا کہتا ہوں کہ بچوں کا تابع داری کا پتہ تب چلتا ہے، چھوٹا بچہ ہے جو تابع داری کرتا ہے یہ تو کوئی تابع داری نہیں، نوجوان ہوں تو کون سی تابع داری ہے میرے سے؟ بچے کی تابع داری تب ہے کہ میں بوڑھا ہوں، مجھ میں سکت نہیں ہے، اب میں کماتا بھی نہیں ہوں، بچے میرے پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، وہ آزاد ہو گئے ہیں، اپنا کما رہے ہیں، اپنا گھر ہے، اس کے باوجود وہ والدین کی خدمت کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، یہ فرم برداری ہے۔ یہاں ہوتا ہے امتحان، کتنا فرم بردار، کتنا بچہ فرم بردار ہے۔ میں کما رہا ہوں، بچہ کرتا آٹا کٹا ہوں، میں جوان ہوں، بچہ چاہے جوان ہوں، اس کو پتا کہ سب کچھ میرے والد کے ہاتھ میں ہے۔ فرم برداری یہ ہے، امتحان یہ ہوتا ہے کہ والدین کچھ نہیں کرتے، بالکل کچھ بھی نہیں کرتے، گھر میں ہیں، یہ بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں، بے بس ہیں، ایسی حالت میں میں نے کیا خدمت کی، اس پر اللہ پر اجر کا ایک انعام کا اعلان کیا۔ اس پر دیکھیں ایک بات۔ دوسری بات پھر فرمایا کہ دوسری بار آمین تب کہا کہ جبریل امین نے کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ درود پاک نہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا آمین۔ ٹھیک ہے، میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس شخص کا دل سخت ہو، نرم نہ ہو رہا ہو، عبادت میں اس کا دل نہ لگ رہا ہو، مسجد میں آنے کو دل نہ کر رہا ہو، وہ اللہ کے نبی کی ذات اور درود پاک پڑھے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ درود کی وسعت۔ اور ایک بات اور بھی میں نے شاید بارہ آپ کو سنائی ہوگی، آپ نے اسے سنی ہوگی، اس کو دہرا دیتے ہیں کہ تمام عبادات کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کی جائیں اخلاص کے ساتھ۔ روزے رکھے ہیں اس شرط کے ساتھ قبول ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے ہے تو قبول۔ میں یہاں بیان کر رہا ہوں، اگر میں دکھلاوے کے لیے ہوں تو میرا بیان کرنا قبول ہے۔ شرط یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہوں، دل کے ساتھ شرط ہی ہے۔ کوئی بھی بات، روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے لیے شرط ہے، لیکن اللہ پاک نے ایک ہی بات ایسی رکھی ہے، اگر وہ دکھلاوے کے لیے بھی ہو تو اللہ پاک اس کو رد نہیں فرماتے، قبول کر لیتے۔ تو اللہ
درود پاک کا پڑھنا ہے۔ اللہ کو اپنے پیارے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ اس کے پیارے حبیب پر کوئی شخص درود پاک پڑھے، وہ کسی کو دکھا بھی رہا ہو تب یہ اللہ کو قبول فرمائے۔ یہ دل کو نرم کرنے کا بہترین نسخہ بھی ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا وہ شخص بدبخت ہے جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، اجر حاصل نہ کر سکے، کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے موقع ہے، رحمت کا شہر گزرا، رحمت کا شہر بھی گزرا، مقصد کا شہر بھی، بیٹا بیٹھ کے چلے جاؤ، ایسے نہ کرو۔ اور تیسرا کیا ہے؟ جہنم سے چھٹکارے کا، جہنم سے چھٹکارے کا بنیاد بن گئی ہے۔ ہم اللہ کی دار رحمت میں بھی آ گئے، ہم نے اللہ سے مغفرت بھی مانگ لی، اب آخری چیز رہے گا اللہ ہم نے جہنم سے چھٹکارا مانگنا ہے۔ میں نے آپ سامنے حدیث پڑھی دعا وقل عبادت کہ تمام عبادات کی جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا ہے۔ جیسے جسم کے اندر سب سے اہم نازک چیز جو پورے جسم کو کنٹرول کرتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا دماغ ہے، مغز۔ اگر مغز کام نہیں کرتا تو انسان جسم کام نہیں کرتا۔ بعض دفعہ کہیں سر میں چوٹ لگ جائے تو انسان کی سماعت چلی جاتی ہے، چوٹ سر پہ لگی ہوتی ہے، زبان کی گویائی چلی جاتی ہے، چلنے پھرنے سے انسان رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی جسم میں فالٹ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پورے جسم کی جو حرکت ہے، سائنس کہتی ہے، آپ سارے بہتر جانتے ہیں کہ پورے جسم کی حرکت کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ دماغ کو جسم کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ چلنا سکھا رہا ہے، بولنا سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بولنا ہے، ہم بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلنا ہے، سوچتے ہیں تو ہم چل پڑتے ہیں۔ تو ہر چیز کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، تو کنٹرول دماغ کر رہا ہے۔ تو اسی ساری عبادات کا جو مغز ہے، جو ساری عبادات کا حاصل ہے، جو ہم نے تمام عبادات سے کچھ نکالنا ہے، لینا ہے، وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ پاک کے ہاں دعا مانگنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے ظاہری گناہوں کو معاف فرما۔